خاتون کو جینے کے لیے ایک بھی پیسے کمانے کی ضرورت نہیں، اور کیونکہ ساری ذمہ داری مرد کے کندھوں پہ جالی ہے، اسی لیے اسلام میں معاشی فائنینشیل اسپیکٹس میں مرد زیادہ بہترین ہے. فائنینشلی a man is more well aware as compared to a lady. معاشی معاملات میں کیونکہ مرد کے کندھوں پہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری ڈالی ہے، اسی لیے معاشی چیزوں میں مرد کا جو تعلق ہے وہ خواتین سے اور بہتر ہے. اسی لیے ایک مرد کی گواہی 2 خواتین کے برابر ہے. میں آپ کو مثال دوں گا تو کہ آپ اچھے سے سمجھ سکے. مثال کے طور پہ اگر آپ کو ایک میجر آپریشن کرنا ہے تو سب سے بہتر ہے کہ آپ 2 اچھے سرجن کی رائے لو. اگر آپ کو 2 سرجن نہیں ملتے تو 1 سرجن اور 2 MBBS ڈاکٹر. اسی طریقے سے اگر آپ کو ہارٹ کی تکلیف ہے، دل کی بیماری ہے، دل کی تکلیف ہے، تو سب سے بہتر ہے کہ آپ 2 کارڈیولوجسٹ، 2 کارڈیو سرجن کو دکھاؤ. اگر آپ کو ہارٹ کی سرجری کرنا ہے تو 2 کارڈیو سرجن کو دکھاؤ جو دل کا سرجن ہے. اگر 2 کارڈیو سرجن نہیں ملتے تو 1 کارڈیو سرجن اور 2 جنرل سرجن، کیونکہ کارڈیو سرجن دل کے سرجن کو جو معلومات ہے دل کے بارے میں وہ عام سرجن سے زیادہ ہے. آپ 2 جنرل سرجن سے لے کے دل کی اگر سرجری کریں گے تو آپ کامیاب نہیں رہیں گے. آپ 4 سرجن سے بھی نہیں کر سکتے، کم از کم 1 کارڈیو سرجن تو ضروری ہے. اسی طریقے سے ہمیشہ 2 خواتین ایک مرد کے مبالغ نہیں، ایک مرد کے برابر نہیں ہے. ایک مرد ہونا ضروری ہے، 2 مرد کی گواہی یا 1 مرد اور 2 خواتین. آپ یہ کہیں گے کہ میں 4 خواتین کی گواہی لوں گا تو قرآن مجید میں یہ صحیح نہیں. اگر 2 ہمیشہ 1 کے برابر ہے تو 2 مرد کے بدلے 4 خواتین بھی چل سکتی نہیں. قرآن میں لکھا ہے 2 مرد یا 1 مرد اور 2 خواتین. تو جس طریقے سے ہارٹ سرجری کے لیے 2 ہارٹ اسپیشلسٹ کی ضرورت ہے یا کم از کم 1 ہارٹ اسپیشلسٹ اور 2 جنرل ڈاکٹر، اسی طریقے سے معاشی معاملات میں گواہی 2 مرد کی بہتر ہے. 2 مرد نہ مل سکے تو 1 مرد اور 2 عورت، تاکہ ایک غلطی کرے تو دوسری اسے سدھارے. اور آپ قرآن مجید میں کئی آیتوں میں ذکر آتا ہے گواہی کے بارے میں. مثال کے طور میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 106 سے 108 میں کہ اگر موت آپ کے قریب آ رہی ہے تو آپ اپنی وصیت لکھو. وراثت کے بارے میں، میراث کے بارے میں، انہیریٹنس کے بارے میں اپنی وصیت لکھو، اور 2 عدل والے گواہی لو. اس میں مرد یا عورت کا ذکر ہی نہیں ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ طلاق میں سورہ نمبر 65 میں آیت نمبر 2 میں کہ جب بھی آپ طلاق دیتے ہیں تو 2 جسٹ اچھے گواہی لو. اس میں یہی نہیں لکھا ہے مرد یا عورت. قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 4 میں اگر کوئی انسان کوئی عورت کے عزت پہ حملہ کرتا ہے یا عورت کے بارے میں غلط الزام لگاتا ہے، اگر کوئی انسان ایک عورت کے عزت کے بارے میں غلط الزام لگاتا ہے یا کوئی بھی الزام لگاتا ہے، اس کو کم از کم 4 گواہی پیش کرنا ضروری ہے. اگر کوئی شخص عورت کے عزت کے بارے میں غلط چیز کہتا ہے، اسے کم از کم 4 گواہ پیش کرنا ضروری ہے. اس میں یہی نہیں لکھا ہے کہ گواہ مرد یا عورت ہونا چاہیے. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ گواہی عورت یا مرد کس کی بھی چل سکتی صرف معاشی حالات میں. اور ایک آیت ایسی ہے جس سے صاف ظاہر ہے کہ 1 مرد اور 1 عورت برابر ہے. وہ ہے سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 6 سے 10 تک کے، جہاں لکھا ہے اگر کوئی آدمی اپنی اہلیہ، اپنے بیوی کے بارے میں کچھ غلط کہتا ہے
اور اگر اس کے پاس ثبوت نہیں ہے تو اس کی واحد گواہی کافی ہے. اسے 4 بار اللہ کا نام لے کے کہنا چاہیے کہ میں جو کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں، سچ کہہ رہا ہوں، سچ کہہ رہا ہوں. اور 5ویں بار کہنا چاہیے اگر میں جھوٹ کہہ رہا ہوں تو مجھ پہ لعنت ہو. اس کے فوراً بعد لکھا ہے اگر اس کی بیوی اس بات سے سہمت نہیں ہے وہ بھی اکیلی گواہی دے سکتی ہے اور 4 بار قسم کھا سکتی ہے کہ جو میرے شوہر کہہ رہے غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے، اللہ کو گواہ مان کے. اور 5ویں بار یہ قسم کھانا چاہیے کہ اگر میں جھوٹ بول رہی ہوں تو مجھ پہ لعنت ہو. اس سے صاف ظاہر ہے کہ ایک مرد کی گواہی ایک عورت کے برابر ہے. اسی لیے فقہا کہتے ہیں کہ صرف معاشی حالت میں جب کانٹریکٹ سائن ہوتا ہے اور اس وقت گواہی کے معاملات میں ایک مرد 2 عورت کے برابر ہے. اور کچھ فقہا کہتے کہ مرڈر کے معاملات میں، قتل کے معاملات میں، کیونکہ عورت کا ذہن ذرا ان مرڈر کے معاملات میں کمزور ہے، اسی لیے ایک مرد 2 عورت کے برابر ہے. لیکن عام طور پہ ایک مرد کی گواہی ایک عورت کے برابر ہے. اور کئی بار جس طریقے سے معاشی معاملات میں، فائنینشیل ٹرانزیکشن میں مرد کی گواہی بہتر ہے، اسی طریقے سے کئی معاملات میں صرف خواتین کی گواہی لی جا سکتی ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی عورت کا انتقال ہوتا ہے اور جنازے کا غسل دیا جاتا ہے، اس وقت صرف عورت کی گواہی لی جا سکتی ہے، مرد کی گواہی اس وقت نہیں لی جا سکتی. اور ہمارا دین مبنی ہے قرآن اور صحیح حدیث پر. اور آپ جانتے ہوں گے ہزاروں حدیث ہے جس کے اہم راوی کئی بار خاتون ہیں. اور ایک اچھی مثال حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ تھی، ان کے ذریعے 2210 احادیث انہوں نے اکیلے روایت کی. اور ان کے راوی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ ایک عورت ہے، ام المومنین، وہ خاتون تھی. یہ ہمارے دین کا بنیاد ہے، اس میں ایک ہی گواہ ہے. روایت ہوتی ہے صرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا انہوں نے کہا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، پھر وہ کہتی ہے دوسری کسی کو، پھر تیسرے کو، چوتھے کو، لیکن گواہ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا یا کچھ کرتے ہوئے دیکھا وہ ایک خاتون تھی. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عام طور پہ اسلام میں ایک مرد کی گواہی ایک عورت کے برابر ہے. سولہوائی غلط فہمی جو غیر مسلمانوں کو اسلام کے تعلق سے وہ یہ ہے کہ اسلام میں خواتین کو ذلیل کیا جاتا ہے، ان کے حقوق نہیں دیے جاتے. اسی لیے وراثت کے معاملات میں جب وراثت کا بٹوارا ہوتا ہے تو خواتین کو آدھا حصہ ملتا ہے مرد کے مقابلے میں. وراثت کے تعلق سے، میراث کے تعلق سے قرآن مجید میں کئی آیتیں ہیں. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 180، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 240، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 7 سے 9، سورہ نساء سورہ نمبر 5 سورہ نمبر 4 آیت نمبر 19، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 33 اور کئی آیتیں ہیں. لیکن جو 2 اہم آیتیں ہیں جس میں وراثت کا بٹوارا لکھا ہے، کتنا حصہ ملنا چاہیے ہر ایک کو، وہ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 11 اور 12 اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 176.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 11 اور 12 میں کہ جب بھی آپ اپنے وراثت کا بٹوارا کرتے ہیں اس کے تعلق سے آپ کے بیٹے کو ملنا چاہیے بیٹی سے ڈبل دگنا. اگر صرف ایک بیٹی ہے تو اسے ملنا چاہیے آدھا. اگر 2 سے زیادہ بیٹی ہے تو اسے بانٹنا چاہیے 2/3 حصے میں. اور اس کے آگے لکھا ہے کہ والدین کا حصہ 1/6 ہے اگر آپ کے کوئی بھی بچے نہیں ہیں. اگر آپ کے بچے ہیں تو والدین کا حصہ 1/6 اور اگر کوئی بھی بچے نہیں ہیں تو والدہ کا حصہ ہے 1/3. لیکن اگر بھائی بہن ہیں تو ان کا حصہ ہے 1/6. یہ سارے حصے قرض چکانے کے بعد دیے جانے چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 12 میں جو آپ کی بیویوں آپ کے لیے چھوڑتے ہیں آپ کا حصہ ہے آدھا اگر کوئی بھی بچے نہیں ہیں اور آپ کا حصہ 1/4 اگر آپ کے بچے ہیں. جو آپ کی بیویوں کے لیے چھوڑتے ہیں آپ کی بیویوں کا حصہ ہے 1/4 اگر کوئی بچے نہیں ہیں اور 1/8 اگر بچے ہیں. اور اس طریقے سے بھائی کا حصہ بہن کا حصہ آج کمپلیٹ ہوتی. عام طور پہ میں مانتا ہوں کہ اکثر خواتین کا حصہ مرد کے مقابلے میں آدھا ہے لیکن کئی بار برابر بھی ہے اور زیادہ بھی ہے. جیسے والدین کا حصہ اگر بچے ہے تو دونوں کو ملتا ہے 1/6 اور اگر ایک عورت کا انتقال ہوتا ہے اور اس کے کوئی بچے نہیں ہیں تو اور کوئی بھائی بہن نہیں ہے تو ماں کو ملتا ہے 1/3 اور باپ کو ملتا ہے 1/6. مطلب یہاں والدہ کو ڈبل مل رہا ہے والد کے مقابلے. کچھ وقت خواتین کو ڈبل بھی ملتا ہے لیکن میں ماننے کو تیار ہوں اکثر خواتین کو مرد کے مقابلے میں ملتا ہے آدھا. مثال کے طور پہ بہن اور بھائی کا حصہ بہن سے ڈبل ہے. بیوی اور شوہر کا حصہ بیوی سے ڈبل ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ جیسے میں نے کہا کہ اسلام میں ساری معاشی ذمہ داری مرد کے کندھوں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈالی ہے. شادی کے پہلے خواتین کے والد اور اس کے بھائی کی ذمہ داری ہے اور شادی کے بعد اس خاتون کے شوہر یا اس کے بیٹے کی ذمہ داری ہے اس کا کھانا پینا روٹی کپڑا مکان ساری معاشی ذمہ داری ساری معاشی چیزوں کے ذمہ دار ہے مرد. ابھی اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاشی ذمہ داری ڈالی مرد کے کندھوں پہ تو یہ ظاہر ہے کہ مرد کا حصہ زیادہ ہوگا. مثال کے طور پہ اگر ایک شخص کا انتقال ہوتا ہے اور باقی رشتہ دار کو حصہ ملنے کے بعد بچ جاتا ہے 1.5 لاکھ روپیہ اور اس کے پاس ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے تو شریعت کے حساب سے بیٹے کو ملتا ہے 1 لاکھ روپیہ بیٹی کو ملتا ہے 50,000 روپیہ. لیکن وہ بیٹے کو جب 1 لاکھ ملتا ہے ہو سکتا ہے کہ 80 سے 90 ہزار جو اسے ملتا ہے اسے خرچہ کرنا پڑے گا خواتین پر. وہ بیٹی کو جب ملتا ہے 50,000 اسے 1 روپیہ بھی نہیں خرچہ کرنا چاہیے کسی اور پہ نہ خود کے معاشی حالات پر. تو آپ کیا چاہیں گے؟ آپ پسند کریں گے کہ آپ کو 1 لاکھ روپیہ ملے اور 90,000 آپ خرچہ کریں یا پسند کریں گے 50,000 ملے اور 1 بھی روپیہ کسی اور پہ خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں؟